الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. آئیے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دعایت کے مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حضرات گرامی، آج کی اس بحث میں نماز کے متعلق کچھ لفظ شاعری کی ہمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی پرخلوص نوازش کے تحت یقین کامل ہے کہ ساتھ ہی آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، خدائے قدیر کا ارشاد گرامی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائیوں اور بے حیاؤں سے منع کرتی ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کیا. حضرات گرامی، مذہب اسلام کے اندر تمام اعمال سے افضل اور تمام عبادتوں سے بہتر نماز ہے. اگر اخلاص قلب سے نماز پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام برائے کبیرہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارے کے موسم میں مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے گئے. پتجھڑ کا زمانہ تھا. ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو اٹھایا. انہوں نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب صرف خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک محل جاری ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہیں رہے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. خدائے اخبار و وزیر نے ان 5 نمازوں کی برکت سے نمازی کے تمام گناہوں کو دور کرواتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر نماز کی محبوبیت اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر نمازی اخلاص قلب اور للہ الکتاب نماز پڑھ لیتا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک لہ خوش ہو کر اس نمازی بندے کے سر سے گناہ کا بوجھ اتار کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر ایمان اور عقیدے کے بعد افضلیت و محبوبیت میں تمام اعمال سے افضل اور تمام عبادتوں میں بہتر نماز ہے. نمازی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے مومن کو خدا تعالی کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو سب سے زیادہ نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سر پر سجود ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آپ ہی بتاؤ کون ایسا مسلمان ہوگا جو خدا تعالی کی نزدیکی کا متولی نہ ہو؟ میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالی کی نزدیکی اسے حاصل ہو. پروردگار عالم اپنا مقرر بنا لے، مگر افسوس آج ہم اس سے قطعی غافل اور لاپرواہ ہے.
حضرات گرامی آپ یقین کریں رب کائنات بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم و کرم والا ہے. جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کا اندازہ پیش کرتا ہے اس کے حضور اپنی نام سجدے میں رگڑ کر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہہ کر اس کی عظمت اور اس کی تقدس اور اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک لہ اس بندے کی جبینی نیاز کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا بلکہ اس بندے کی پیشانی کو اتنا بلند کر دیتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اس کی عظمت و شوکت اس کی رب سے جھک کر سلام کرنے لگتی ہے. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. برادر ملت اسلامیہ یہ نماز تمام کامیابی کی ضمانت ہے. نماز رضائے الہی کا سبب ہے. نماز نگاہ مصطفیٰ کی جنت ہے. نماز فرشتوں کی پسندیدہ شے ہے. نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نماز سکون قلب ہے. نماز راحت جان ہے. نماز مومن کا نور ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے. نماز آتش جہنم کے لیے آڑے ہے. نماز دعا کی مقبولیت کا ذریعہ ہے. نماز دلوں کو بھلانے اٹھا کرتی ہے. نماز مشکلیں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے. نماز برائیوں سے حیات سے دور کرتی ہے. ریاضت نام ہے تیری نبی میں آنے جانے کا. ریاضت نام ہے تیری نبی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں عبادت اس کو کہتے ہیں. رات گرامی جہنم کے عذاب اور دنیا کے مصیبتوں سے بچنے کے لیے مومن کی ڈھال مومن کے جماعت سے بڑھ کر کوئی ڈھال نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابوالحسن فرقانی کا واقعہ بہت مشہور ہے. آپ سے ملنے کے لیے حکیم ابو حدیث سینا اپنے وطن مالوٹ سے فرقان آئے. حضرت ابوالحسن فرقانی سے ملاقات ہو گئی. دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہوئے اچانک حضرت ابوالحسن فرقانی کھڑے ہو گئے کہ بھائی میں نے مٹی دیوار بنانے کے لیے بھگوئی ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے کو بھی کرتا جاؤ اور پھر آپ دیوار بنانے کا کام بھی کرتا رہو. آپ کی مدد وہ کرتا آپ سے دیوار بنانے کا کام بھی کرتا رہو آپ سے دوستوں بھی کرتا جاؤ. پھر کرنی لے کر دیوار بنانے میں مصروف رہ گئے. اتفاق سے کام کرتے ہوئے وہ کرنی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. حکیم ابو حدیث سینا اٹھ کر تیرائی کرتے تھے کہ وہ کرنی آپ کے ہاتھ سے خود بخود پہنچ گئی. حکیم ابو حدیث سینا دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کے دل میں آپ سے اور زیادہ حقیقت پیدا ہو گئی. حکیم ابو حدیث سینا نے پوچھا کہ حضور آپ کی ذات سے ایک کمال کس طرح پیدا ہوا. ہر شے آپ کے تعدادار نظر آ رہی ہے. ہر شے پر آپ کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے. جاندار سے لے کر بے جاندار تک سبھی آپ کے تعداد فرمان نظر آ رہے ہیں. لیکن شیخ ابوالحسن فرقانی نے فرمایا کمال بھی نماز سے پیدا ہوا ہے کیونکہ نماز احد الفرائض اور افضل العبادت ہے. جو خدا کی عبادت کرتا ہے قوانی نے خداوندی کے کانٹے میں پھنس کر اپنی زندگی گزارتا ہے. پیغمبر اسلام کے قوانین عالیہ پر عمل پیدا ہوتا ہے تو تمام مخلوق اس کے حجاب میں سر تسلیم پر ہوتی ہے. ہمارے السلام علیکم.